یہ عرض کیا کہ ہمارا ہر موضوع کسی نہ کسی فتنے کے جو ہے جواب کے لیے ہے، اس فتنے سے اپنے بچاؤ کے لیے، مسلمان بھائیوں کے بچاؤ کے لیے ہے۔ آج کا موضوع بھی اسی طرح ایک شر اور ایک فتنہ جو امت مسلمہ میں پھیلایا گیا یا پھیلا، اس کے رد اور اس سے بچاؤ کے لیے آج کے موضوع کا بھی انتخاب کیا گیا۔ یہ نعرہ ہے جو اہل سنت و جماعت لوگوں کی محفلوں میں لگتا ہے، جیسے نعرہ تکبیر اس کا جواب اللہ اکبر سے ہوتا ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ سے جواب ہوتا ہے، نعرہ تحقیق حق چار یار سے جواب ہوتا ہے، نعرہ حیدری کا جواب یا علی سے ہے۔ تو یہ ایک نعرہ لگایا گیا اہل سنت کی محفلوں میں کہ ہر صحابی نبی، اور جواب تھا جنتی جنتی۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس کے الفاظ باقاعدہ قرآن سے بھی ثابت ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہیں، لیکن ان الفاظ پر ہمارے اپنے کچھ لوگوں کو کچھ شبہات واقع ہوئے، انہوں نے اس نعرے پر اعتراض کیے۔ سب سے پہلے ان کی بات سنیے، پھر میں اس کے جواب میں جو سمجھ آیا وہ میں عرض کروں گا۔ کچھ حضرات نے یہ کہا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں بنتی۔ کیوں جی؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں تو ہر امتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یعنی جو بھی حضور کا امتی ہے، جس نے بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، وہ بھی جنتی ہے۔ سارے امتی جنتی ہیں، پھر یوں نعرہ لگاؤ کہ ہر امتی نبی جنتی جنتی، لہذا اس نعرے کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، صحابی تو صحابی، ہر امتی جنتی ہے۔ ایک تو اعتراض یا سوال کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کیا گیا۔ کچھ حضرات نے اس پر یہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ نعرہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ دشمنی میں لگایا جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے ذہن سے شاید نکال لیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا پاکیزہ گھرانہ ان سے دشمنی میں لگایا گیا۔ اب انہوں نے اس پر دلیل یہ دی کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہ ہر صحابی جنتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حملہ کر رہا ہے کہ ہر ایک کو صرف جنتی مانتا ہے اور جنت میں سب کا درجہ ایک جیسا مانتا ہے، حالانکہ امام حسن حسین تو جنت کے مالک ہیں، وارث ہیں، جنت کے سردار ہیں، لہذا یہ نعرہ ٹھیک نہیں۔ یہ دو طرح کے اعتراض تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نعرہ لگایا کس وقت گیا، اس چیز کو دیکھنے کے بعد دونوں اعتراضات آرام سے ختم ہو جائیں گے۔ نعرہ کس وقت لگایا گیا؟ جس وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، سامنے صرف مشرک تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے تھے، بتوں کو سجدہ کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے صحابہ نعرہ لگاتے تو پھر نعرہ صرف ایک تھا، وہ تھا نعرہ تکبیر، اور جواب ہوتا اللہ اکبر۔ کیونکہ اس وقت اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمان کا مقابلہ صرف ایک ٹولہ تھا مشرکوں کا، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کو، اللہ کو بھی خدا نہیں مانتے تھے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ تو ایک ہی نعرہ لگتا رہا، نعرہ تکبیر، اور اس کے جواب میں صحابہ اللہ اکبر کہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وصال شریف کے بعد مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا۔ مسیلمہ نے اگرچہ نعرہ رسالت فردن صحابہ میں سے کئی صحابہ سے یہ ثابت ہے، وہ ایک الگ بات، لیکن باقاعدہ ایک نعرے کی شکل جو تھی، وہ جس وقت مسیلمہ کذاب سے ہوئی نا لڑائی، اب مقابلے میں جو تھے وہ مشرک نہیں تھے کہ جو اللہ کو نہ مانتے ہوں۔ ادھر سے مسلمانوں کا نعرہ لگتا، نعرہ تکبیر، وہ اللہ اکبر کہتے، تو جو مسیلمہ کے ماننے والے تھے رب کو تو وہ بھی مانتے تھے، وہ بھی کہتے اللہ اکبر۔ اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ اپنا کون ہے اور مسیلمہ کے ساتھ جڑا ہوا جو غدار ہے وہ کون ہے۔ تو اس میدان میں البدایہ و نہایہ میں ہے، صحابہ نے اپنی علامت جو نعرہ بنایا تھا وہ یہ تھا
کہ صحابہ نعرہ لگایا کرتے تھے یا محمد آہو و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضور کا نام لیتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اور یہ ہے ٹولہ جو مسیلمہ کذاب کو ماننے والا ہے. تو وہاں سے پھر مسلمانوں میں یہ نعرہ رسالت بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ پتہ چلے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کون ہیں. پھر سلسلہ چلتا گیا. وہ وقت آیا کہ جب خلیفہ رسول، داماد رسول، مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کچھ لوگوں کی لڑائی ہوئی، اور وہ لڑائی دوسری کہ جنہوں نے لڑ کر مولا علی پر کفر شرک کا فتویٰ لگا دیا معاذ اللہ. حضرت علی کو مشرک کہنے لگ گئے، حضرت علی کو کافر کہنے لگ گئے. یہ ٹولہ تھا خارجیوں کا. اب کلمہ یہ بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، لیکن مولا علی سے دشمنی اتنی سخت ان ظالموں نے نکالی کہ حضرت علی کو کفر اور شرک کا الزام لگا دیا. اس وقت پھر امت مسلمہ میں اپنی پہچان کرانے کے لیے، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ رہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا خارجی ہے، مولا علی کا دشمن ہے، اس واسطے پھر ہم نعرہ حیدری بھی لگانے لگ گئے کہ نعرہ حیدری جس سے یا علی، مولا علی سے تعلق اور نسبت ظاہر ہو اور پتہ چلے کہ یہ بندہ وہ نہیں جو خارجی ہے کہ مولا علی کو غلط کہنے والا. پھر سلسلہ آگے بڑھا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک فتنہ اٹھا، جنہوں نے یہ کہا خلافت تو حق تھا مولا علی کا، پہلا نمبر علی کا، باقی تینوں جو ہے ابو بکر، عمر، عثمان، انہوں نے تو زبردستی ظلم کر کے حضرت علی کا حق چھین کر خلافت سنبھالی اور خلیفہ بنے. ایسا نظریہ رکھنے والے لوگ پیدا ہو گئے جن کو رافضی کہا جاتا تھا. کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے. اب اس مقام پر فرق کرنے کے لیے کہ ہم خارجی بھی نہیں، رافضی بھی نہیں، تو نعرہ حیدری کے ساتھ ہم نے لگایا نعرہ تحقیق، جس کا جواب تھا حق چار یار، کہ ہم صرف جو ہے حضرت علی کے ماننے والے اور پھر تینوں کا انکار کرنے والے نہیں، ہم چاروں کو ماننے والے ہیں. اگر جس پر کچھ نے اعتراض کیا کہ چار تو نہیں، سارے کے سارے برحق ہیں، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے. چونکہ جواب یہ تھا کہ تینوں کو کوئی ظالم نہ کہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو حق چار یار یہ نعرہ آیا. اب سنیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ کس واسطے لگایا گیا. ہوا یوں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لڑائیاں آپس میں ہوئیں. ایک تو ہے نا باہر والوں سے لڑائیاں ہوئیں، باہر والوں سے مراد ہے بے ایمانوں سے ہوئیں، غداروں سے ہوئیں. کچھ لڑائیاں آپس میں ہوئیں، جیسے طالب علم ساتھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، کچھ لڑائی بن جاتی ہے. وہ لڑائیاں اصحاب رسول کی کچھ آپس میں ہوئیں، اور ایسی ہوئیں کہ دونوں طرف سے صحابہ تھے، ادھر بھی صحابہ کھڑے ہیں، ادھر بھی صحابہ کھڑے ہیں. لڑائی ہوئی، ادھر سے بھی بندے مارے گئے، ادھر سے بھی بندے مارے گئے. اب وہاں پہ دو دھڑے بن گئے. کچھ لوگ ادھر والوں کے ساتھ ہو کر ادھر والوں کو برا بھلا کہنے لگ گئے، کچھ ادھر والوں کے ساتھ مل کر ادھر والوں کو برا بھلا کہنے لگ گئے، اور سمجھنے لگے کہ شاید ادھر والوں کے جو شہید ہیں وہ تو جنتی ہیں، ادھر والوں کے جو مارے گئے وہ جنتی نہیں ہیں. تو اس وقت پھر اس الزام کو دور کرنے کے لیے کہ دونوں دھڑوں میں ونڈ کر کے ایک کو جنتی اور دوسرے کو جنتی نہ ماننا یہ غلط ہے، اس وقت پھر ہم نے نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جو ادھر والے ہیں وہ بھی جنتی ہیں، جو ادھر والے ہیں وہ بھی جنتی ہیں. یہ لڑائیاں کوئی ایمان یا کفر کی نہیں، یہ آپس کی برادرانہ جھگڑے لڑائیاں بن گئیں. لہٰذا اس موقع پر دونوں طرفوں میں جو لڑائی ہے وہ اصحاب رسول کی ہے، اور دونوں کے دونوں جنتی ہیں. اب اس لڑائی پر آپ کا ذہن شاید سوچ رہا ہو، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہمیشہ کوئی شخص اسی سے نہیں لڑتا کہ جو جان کا دشمن ہو یا کافر ہو. کئی دفعہ لڑائی بندے کی اپنوں سے بھی ہو جاتی ہے، اور عموماً عوام میں بھی مشہور مقولہ ہے کہ جہاں پہ زیادہ محبت ہو وہاں پہ زیادہ لڑائی بھی ہوتی ہے. تو یہ لڑائی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. اب یہ بھی صحابی رسول ہیں، مولا علی بھی، اور ادھر امیر معاویہ وہ بھی صحابی رسول ہیں.
کچھ صحابی اصحاب رسول حضرت علی کی پارٹی میں تھے، کچھ اصحاب حضرت امیر معاویہ کی پارٹی میں تھے۔ اب اس مقام پر لڑائی ہوئی اور دونوں طرف سے بندے مارے گئے، اور کچھ لوگ حضرت علی کا محبت میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ جو ان سے لڑے معاذ اللہ وہ لعنتی ہے، معاذ اللہ وہ کافر ہے، معاذ اللہ وہ جہنمی ہے، یہ والے زبان درازی کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر علماء اہل سنت نے یہ ضروری سمجھا کہ اس عقیدے نظریے کو واضح کیا جائے کہ خبردار، وہ ہیں ان کی آپس کی لڑائیاں، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو جہنمی یا کافر یا غلط کہیں، ہم یہی کہیں کہ ہر صحابی یا نبی جنتی جنتی، جو ادھر کھڑا ہے وہ بھی جنتی، جو ادھر کھڑا ہے وہ بھی جنتی، اور ان کے آپس کے معاملات وہ رب جانے یا رب کے محبوب جانے، ہمیں ان جھگڑوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، طبرانی شریف کی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کی بھی ہے، اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح روایت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے امیر معاویہ کی پارٹی کے لوگوں کا ذکر کر کے کچھ لوگوں نے برا بھلا کہا، غلط کہا۔ اب جواباً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا وہ بالکل ہو بہو ہمارے موضوع کا جو ہے جملہ ہے۔ حضرت علی نے ان کو روکتے ہوئے کہا کہ خبردار، کوئی میرے ساتھ لڑنے والے جو شام والے تھے، امیر معاویہ کی پارٹی والے، ان کو کوئی غلط نہ کہے۔ کیوں؟ فرمایا قتلایا وقتلا معاویہ فی الجنہ، فرمایا اس جنگ میں جو میری طرف سے مارے گئے وہ بھی جنتی ہیں، جو معاویہ کی طرف سے مارے گئے وہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، لہذا جو ادھر سے ہیں وہ بھی جنتی ہیں، جو ادھر سے ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ تو اس واسطے اس نعرے کا جو ہے سلسلہ شروع کیا گیا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، سارے امتی جنتی ہیں، ضرورت تھی اس مقصد کو اور اس فتنے کو دبانے کے لیے اس نعرے کا جو ہے سلسلہ شروع کیا گیا۔ آئیے ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ایک اور لڑائی بھی ہوئی مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ لڑائی کس کی ہوئی؟ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مومنوں کی ماں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم اقدس ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ان سے لڑائی ہو گئی تھی حضرت علی کی۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے، زبان بند رکھیں گے کہ ماں سے لڑے علی لہذا یہ وہ، نہ، ہم حضرت علی کو کچھ نہیں کہیں گے، حضرت سیدہ عائشہ کو نہ، ہم ادھر بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اب اس مقام پر بھی فیصلہ حضرت علی نے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس معاملے میں بات ہوئی تو یہ جملہ ہے نہج البلاغات کا، جس میں مولا علی کے خطبات ہیں اور دوسرے رافضی طبقے نے اس کو رکھا ہے، اس کے اندر واضح لفظ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لہا بعد حرمتها الاولی، فرمایا عائشہ صدیقہ کی جو عزت علی کے دل میں پہلے تھی، جنگ کے بعد اتنی ہی عزت علی اپنی ماں عائشہ صدیقہ کی کرتا ہے، جتنی عزت پہلے تھی اتنی ہی بعد میں بھی ہے۔ اور اس جنگ میں پہلے تو میں نے جملہ پڑھا نا حضرت علی کی زبان سے، حضرت امام الانبیاء سید المرسلین کی زبان کی بات بھی عرض کرتا چلوں۔ اس جنگ میں صحابی حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو صحابی ہیں جو حضرت عائشہ کی پارٹی میں تھے اور مولا علی کی پارٹی کے لوگوں کے ہاتھوں سے یہ شہید ہوئے۔ اور یہ دو کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں ایک مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جنتی ہیں۔ اب حضرت عائشہ کی پارٹی میں وہ 2 صحابی شہید ہوئے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما، لیکن ہم مارنے والوں کو بھی غلط نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ مولا علی کے ساتھی ہیں، وہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، لہذا اس مقصد کے لیے نعرہ لگایا گیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہ جو بھی ہے ہمارا اس سے کوئی جھگڑا اختلاف ہم نہیں کر سکتے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہم سب کو جنتی مانتے ہیں۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ عجیب بیان ہو رہا ہے جی قاتل بھی جنتی، مقتول بھی جنتی، ادھر والے بھی جنتی، ادھر والے بھی جنتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے ایک بات لیتے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ ہمارے اس موضوع کا اصل وہ بھی نکل آئے گا۔
احد کی جنگ ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس جنگ کے اندر شریک تھے، تشریف فرما تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا سکا بیٹا، نام تھا اس کا اکرمہ، کافروں کے دھڑے میں تھا، کافروں کی سائیڈ میں تھا، کافروں کی صف میں کھڑے ہو کر اس نے چلایا تیر، ایک انصاری صحابی کو لگا، تیر کے لگتے ہی انصاری صحابی گرے، وہ شہید ہو گئے۔ وہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی مسکرا پڑے۔ اب حکمت والے نبی کی ایک ایک جملے میں حکمت، صحابہ حیران کہ ہمارا بندہ مارا گیا اور حضور مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا مسکرانے کی وجہ ارشاد فرمائی۔ اب حضور کا جواب سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جنتی نے جنتی کو مارا ہے، جنتی نے جنتی کو مارا ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو مارے گئے یہ تو مسلمانوں کی صف میں تھے، اللہ کی دین کی راہ میں شہید ہوئے، یہ تو جنتی سمجھ میں آتے ہیں، وہ کافروں کی صف میں کھڑا ہو کے مسلمان کو مارنے والا وہ کیسے جنتی؟ لیکن صحابہ نے حضور کی زبان کا انکار نہیں کیا، سوال ہمارے سمجھانے کے لیے کیا۔ اور وہ کیا تھا؟ سرکار دیکھ رہے تھے آج یہ صحابی ہے جو مارا گیا، یہ جنتی ہے، اور وقت آئے گا کہ اکرمہ بھی صحابی بنے گا، میرا کلمہ پڑھے گا تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ اب یہاں پہ مارنے والا بھی جنتی، جو مارا گیا وہ بھی جنتی، کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کیا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں اکرمہ آ جائے گا؟ اب اتنا سخت معاملہ کہ ایک صحابی کو مارے کافروں کی صف میں کھڑے ہو کر، اس کے باوجود نبی علیہ السلام فرمائے کہ جب یہ صحابی ہوگا تو اس واسطے یہ بھی جنتی وہ بھی جنتی۔ تو اس مقصد کی خاطر اس نعرے کو لگایا گیا کہ دونوں جنگوں میں جو حضرات شہید ہوئے وہ جنتی ہیں، چاہے وہ اس پارٹی کے ہوں یا اس پارٹی کے ہوں، ہمیں کسی پر اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات کہ کوئی یہ کہے کہ اہل بیت اطہار کی دشمنی میں یہ نعرہ لگایا گیا، حاشا وکلا، یہ علماء تو علماء رہے، اہل سنت و جماعت کا کوئی بچہ بھی یہ جسارت نہیں کر سکتا، لا علم بچہ بھی ہونا تو وہ یہ نہیں جسارت کر سکتا کہ یہ اہل بیت کی دشمنی ذہن میں رکھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جنتی سردار ہیں اور یہ صرف جنتی ہیں تو پھر یہ برابری۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بندہ، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، جاہل سے جاہل کیوں نہ ہو، یہ ہم چند لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل سے حضور کی امتی ہونے کے ناطے جنت میں تو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں کہ ہم ساروں کا جنت میں درجہ بھی ایک ہوگا۔ سارے سمجھتے ہیں کسی کا درجہ اوپر، کسی کا نیچے، کسی کا کیسا، درجے کے لحاظ سے فرق ہوگا، جنتی سارے ہوں گے، درجے کا فرق ہوگا۔ جب کوئی کہتا ہے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو وہ کسی کے درجے کا انکار نہیں کرتا۔ ہم مانتے ہیں کہ امام حسن حسین صرف جنتی نہیں، اللہ نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ اور صرف امام حسن حسین نہیں، حضور نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بھی فرمایا تھا، فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ابوبکر عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ تو سرکار نے وہاں پہ سرداریاں بانٹی، بتایا۔ تو بہرحال یہ اس شبے کو بھی دور کیا جائے۔ آئیے پھر اس فتنے کے لیے ہم قرآن کی آیت بھی پڑھ لیں، چونکہ قرآن ایک ایسا حل ہے کہ جس کو حضور نے فرمایا تھا پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے فتنوں کے دور میں۔ میرے رب نے معیار بھی بتایا اور پھر بتایا کہ سارے ہی جنتی ہیں۔ قرآن مقدس میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا صحابہ سنو، فتح مکہ کے بعد جو لوگ کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد صحابی بنے اور اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرے اور جہاد کرے، فرمایا یہ، اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمے پڑھے، جہاد کیے، مال خرچ کیے، فرمایا یہ درجے میں برابر نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا جنہوں نے پہلے کے کلمے پڑھے ہیں ان کا درجہ رب کے پاس بہت بلند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائم تھا اوکھا، اور جنہوں نے اوکھے ٹائم اللہ کے نبی کے کندھے سے کندھا جوڑا اور قربانیاں دی، رب نے فرمایا درجہ ان کا اونچا، لیکن فرمایا کوئی ماڑا ان کو بھی نہ سمجھے۔ کیوں؟ فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر صحابی نبی کو جنتی بنایا ہے۔
یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کو جنتی کہا۔ تو پتہ چلا کہ مراتب اور درجے میں ضرور فرق ہے کہ کسی کا درجہ اونچا، کسی کا جو ہے اس سے کم، لیکن جنتی سارے کے سارے ہیں۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ جس نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اللہ کریم نے اسے جنت عطا فرمائی، اور ہم تو اس جنت کے کروڑویں حصے کو بھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ان کا درجہ تو بہت بلند ہے، اور آپس میں بھی ان کے درجات کا سلسلہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت پابندی لگائی اپنے امتیوں پر کہ کوئی شخص اس معاملے میں زبان نہ کھولے اور کسی کے بارے میں بات نہ کرے۔ اس پر ایک روایت اور بڑی اہم کہ کیسا خطرناک معاملہ ہوا صحابی رسول سے، لیکن سرکار نے وہاں پر بھی کچھ نہ کہنے دیا۔ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے یا کسی اور جنگ سے پہلے کی بات ہے، سرکار نے 3 صحابہ کو، حضرت زبیر، حضرت مقداد، مولا علی کو فرمایا جاؤ روضہ خاک کے مقام پہ تم پہنچو گے تو ایک عورت تمہیں ملے گی۔ اب یہ بات پوری توجہ سے سننا۔ کتنے بندے بھیجے حضور نے؟ 3۔ اور کیا فرمایا کہ فلاں علاقے میں جاؤ گے، روضہ خاک ایک علاقہ تھا، فرمایا ایک عورت ملے گی، فرمایا اس عورت کے پاس ایک چٹھی ہے، فرمایا اس عورت کو روکو اور اس سے چٹھی لے کر میرے پاس آؤ۔ یہ 3 صحابہ کو حضور نے بھیجا۔ اب حضور کے علم میں کمال دیکھو کتنا ہے۔ گاڑیاں بھی نکلے نا، ٹائم والی گاڑی بھی ہو تو پھر بھی بندہ پکا نہیں کہہ سکتا کہ فلاں گاڑی مجھے فلاں اڈے پہ ملے گی، ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے، لیکن وہ پہلے کی نکلی ہوئی سرکار نے صحابہ کو بھیجا، فرمایا روضہ خاک کے مقام پہ تمہاری ملاقات ہوگی اور اس کے پاس خط ہے وہ لے کے آؤ، اس سے چھین لو، اسے آگے نہ جانے دو۔ حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر پہنچے، واقعی وہاں پہ پہنچے تو جیسا حضور نے فرمایا تھا، روضہ خاک کے مقام پر ایک عورت ہے جو مکہ شریف کی طرف جا رہی ہے۔ ان تینوں نے ان کا راستہ روکا، فرمایا تیرے پاس خط ہے اور خط نکال۔ وہ انکار کر گئی، اس نے کہا کوئی خط شت کو نہیں میرے پاس۔ صحابہ نے کہا نہیں نکال۔ اب صحابہ، اس نے اپنی ظاہری ساری تلاشی دے دی، اس نے کہا یہ دیکھو وہ دیکھو، سارا کچھ چیک کرایا، خط کوئی نہ نکلا۔ اس نے کہا میرے پاس خط ہے ہی نہیں۔ اب ایمان صحابہ کا دیکھو کتنا پختہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نظر دھوکہ کھا سکتی ہے پر رب کے نبی کی زبان سے نکلنے والا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دیکھنے میں قصور ہو سکتا ہے لیکن رب کے نبی نے جو کہا ویسا ہوگا۔ مولا علی نے کہا عورت سے شیر خدا نے، فرمایا وہ خط کاٹ، نہیں تو پھر تیرے کپڑوں میں ہم ہاتھ ڈالیں گے۔ فرمایا نکال خط ورنہ تیرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالیں گے۔ جب اس نے یہ سنا تو حدیث بتاتی اس نے اپنے بالوں کا جوڑا کھولا تو بالوں میں اس نے خط لپیٹا ہوا تھا، وہ خط نکالا، حضرت علی ان صحابیوں کو دیا، اس صحابہ نے وہ خط پکڑا اور وہاں سے پھر واپس پلٹ آئے حضور کے دربار میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خط آیا، خط کھولا گیا۔ خط لکھا کس نے تھا؟ اصحاب رسول میں سے صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خط لکھا تھا۔ اور خط کیا تھا؟ حضور کی کوئی رازدارانہ سرگرمیاں تھیں جنگ کے حوالے سے، راز کے پہلو تھے، انہوں نے وہ راز والے پہلو پہلے لکھ کر مکہ والوں کی طرف بھیج دیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ حضور یہ کام کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ آرمی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اپنا راز دشمن کو پہنچانے والے کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اسے غدار سمجھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا اس کے ساتھ ہو۔ یہ راز تھا مسلمان آرمی کا اور بھیجنے والے تھے حاطب بن ابی بلتع اور تھے بھی صحابی رسول۔ جس وقت خط کھلا میرے نبی علیہ السلام نے یوں کھول کے فرمایا حاطب یہ تیرا ہے، تیرا لکھا ہوا ہے۔ اب صحابہ کے صدق اور سچائی پر بھی قربان، صحابی نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ میرا ہے، لیکن ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمانا، میری بات بھی سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ ادھر سے اٹھے حضرت عمر، تلوار نکالی، عرض کرتے ہیں دانی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، یا رسول اللہ مجھے چھوڑو میں اس منافق کی گردن اتارتا ہوں، اس نے ہمارے راز ادھر پہلے پہنچائے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سننا اور پھر پتہ چلے گا کہ صحابہ کے معاملے میں زبان سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر
وما انہ قد شاہد بدرا، فرمایا عمر تو حوصلہ کر، یہ وہ صحابی ہے جس نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، یہ جنگ بدر میں گئے ہیں۔ اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ ما فعلت ذلک کفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالکفر، یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا کفر کی وجہ سے نہیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں کفر کو پسند کرتا ہوں، یا رسول اللہ معاملہ یہ تھا کہ میرا ان کے ساتھ کچھ تعلقات تھے، ان کے کچھ احسان تھے، تو میں نے سمجھا چلو یہ بات پہنچا کر میں ان کے احسان کا بدلہ دے دوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو حضرت عمر کو فرمایا عمر رک جا، یہ ہے بدری صحابی، بدر میں جانے والا۔ اور بدر میں جانے والوں کا مقام کیا تھا؟ فرمایا اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم ووجبت لکم الجنہ۔ فرمایا رب نے بدر میں جا کے قربانیاں دینے والوں کے حالات کو دیکھا تھا تو میرے رب نے ان کو آفر کی تھی کہ یہ بڑی اوکھی جنگ تھی جنہوں نے حضور کا ساتھ نبھایا۔ اللہ نے فرمایا تھا جاؤ صحابہ جو مرضی کرو، میں نے قیامت تک تمہیں بخش بھی دیا ہے اور میں نے تمہیں جنتی بھی بنایا ہے۔ فرمایا عمر منافق نہ کہو، یہ تو جنتی صحابی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں اتنا بڑا کام کر گئے وہ، لیکن سرکار نے زبان نہ کھولنے دی، فرمایا نہ کچھ کہو ان کو، نہ کہو یہ جنتی ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ تو بھائیو یہ معاملہ الگ، ادھر ان کی آپس کی لڑائیاں، کلاس فیلو آپس میں پیر بھائیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، اس لڑائی کو دیکھ کر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی پہ تانا زنی کریں یا کسی کے بارے میں جنتی معاذ اللہ یا دوزخی ہونے کا فیصلہ کریں۔ جو انہوں نے فرمایا ہم اس دامن کو پکڑ کر رہیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری کامیابی ہی ہوگی۔ اس واسطے اس موقع پر کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا برابر بھی جملہ نہ کہنا، بس حضور کے اس جملے کو دیکھ لینا جو مسند احمد میں ہے، صحابہ کی آپس میں لڑائی ہوئی، کوئی ایک دوسرے کو کچھ بولا تو سرکار نے فرمایا دعو لی اصحابی، فرمایا اوے میری وجہ سے میرے صحابہ کو کچھ نہ کہا کرو۔ اب غیرت والا ہونا تو مسلمان ہو تو یہ جملہ ڈاڈا بڑا ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے نا کسی کے بچے کسی کے ساتھ لڑ کے آ جائیں اور بابا ان کا بڑا بزرگ ہو تو وہ لوگوں کو کہے یار میری وجہ تو چھاڑ دو میرے بالا کو۔ سرکار نے فرمایا اوے میری وجہ سے میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو، میری وجہ سے کیا مطلب؟ ان کو بعد میں دیکھو، پہلے رخ ودھا کو دیکھو، میں محمد کو دیکھ کر میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو۔ اب امتی کا تو حق نہیں بنتا کہ اس سے زیادہ باتیں حضور سے کرائے۔ اب سرکار نے اتنا کہہ دیا میری وجہ سے دعو لی اصحابی، فرمایا میری وجہ سے میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ فرمایا تم میں سے کوئی اود پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھ جو خرچ کرے، اللہ کے دربار میں تمہارا اود پہاڑ جتنا سونا وہ کام نہیں کرے گا جتنا صحابی کی مٹھ جو کر جائے۔ اس واسطے اصحاب رسول کا معاملہ ہے گردن جھکا لو، کہو بھائی لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں ان کے آپس کے ہیں، ہم ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، بہت چھوٹے ہیں ہم، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم یہ فیصلے کریں؟ اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے معاملات رب جانتا ہے۔ ہمیں حضور نے فرمایا عزت کرو ان کی، ان کا احترام کرو، ان کو میری وجہ سے کچھ نہ کہو، ان کے بارے میں غلط بات نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔